بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپر اسلامک الیکٹیو راؤنڈ 4 اور ٹیسٹ نمبر 5 ہے فرسٹ ایئر کلاس. میں آپ کی ٹیچر منزہ سعید آپ کو اس ٹیسٹ کی بتاؤں گی. تو بیٹا پہلے ہم آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں. خلیفہ کے معنی ہیں دور کرنا، دوست ہونا، جانشین ہونا یا نائب ہونا. تو اس کا جواب ہے جانشین ہونا. دوسرا MCQs ہے آپ کا. خلافت راشدہ کی خصوصیات تھیں بے روزگاری، عدل و انصاف، شورائے نظام، بے اور جیم. تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں عدل و انصاف اور شورائے نظام یعنی درست آپشن بے اور جیم جو سا ہے وہ صحیح ہے. تیسرا MCQs ہے آپ کا. حضرت علی کی شہادت ہوئی تھی 40 ہجری میں، 50 ہجری میں، 30 ہجری میں کہ 44 ہجری میں. تو ٹھیک جواب جو سا ہے وہ ہے 40 ہجری. چوتھا MCQs ہے آپ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں. پانچواں MCQs ہے ہمارا. مسلمانوں کی زمین کی پیداوار میں اسلامی حکومت کا حصہ ہے. یہ عشر کہلائے گا، جزیہ کہلائے گا، ٹیکس کہلائے گا یا فدیہ کہلائے گا. تو زمین کی پیداوار پر جو رقم وصول ہوتی ہے یہ زکوٰۃ کی ایک شکل ہے جسے عشر کہا جاتا ہے. چھٹا آپ کا MCQs ہے. مرتد لوگوں کو کر دیا جائے. مرتد وہ لوگ ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام سے پھر جائیں. ان کے آپشن کیا ہیں؟ آزاد، قید، قتل یا جلا وطن. تو اس کا جواب ہے قتل کر دیا جائے. چھٹا MCQs ہے. کس صحابی کو اسلام کے سیاسی نظام کا بانی قرار دیا گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو یا کوئی بھی نہیں. تو حضرت عمر وہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد رکھی اور وہ چیزیں متعارف کرائیں جو پہلے نہیں تھیں. آٹھواں MCQs ہے ہمارا. حضرت عثمان شہید ہوئے 30 ہجری کو، 35 ہجری، 38 ہجری یا 40 ہجری. تو اس کا ٹھیک جواب ہے 35 ہجری اور یہاں پر آپ کی خلافت کا اختتام بھی ہوا. 9واں MCQs ہے. جمل کے معنی ہیں لشکر، گائے، بکری یا اونٹ. تو اس کا ٹھیک جواب جو سا ہے وہ اونٹ ہے اور جنگ جمل کے بارے میں آپ بیٹا پڑھ چکے ہو. 10واں MCQs ہے ہمارا. جنگ صفین لڑی گئی 30 ہجری میں، 40 ہجری میں، 37 ہجری میں کہ 38 ہجری میں. تو اس کا ٹھیک جواب جو سا ہے وہ 40 ہجری میں جنگ صفین لڑی گئی تھی. اب ہم آتے ہیں سبجیکٹیو کی طرف. مختصر سوالات کے جوابات. پہلا سوال ہے خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ رشد و ہدایت پر مبنی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. تاریخ سے مراد اور یہ تاریخ میں وہ سنہری دور ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے شروع ہوا اور حضرت حسن کی جانشینی پر ختم ہوا. دوسرا شارٹ کوسچن ہے حضرت عمر نے اراضی کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. کافی غور و خوض کے بعد مجلس شورا میں یہ بات طے پائی جو کسان زمین میں ہل جوتے گا پیداوار بھی وہی لے گا. اس طرح کاشتکاروں کو مزاروں کی حیثیت سے تبدیل کر کے مالک کے زمین قرار دیا. اسی طرح بہت سی زمین جو تھی زیر کاشت آ گئی. زمین کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوا. تیسرا ہے اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر نے جہاں خلیفہ بننے کے بعد عظیم فتوحات کی وہاں اسلامی حکومت کا نظام بہت بہتر کیا. انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو اس سے پہلے اسلامی سلطنت میں کہیں نہیں ہوئے تھے. وہ کارنامے جو آپ نے خلافت کے دوران انجام دیے اولیات عمر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں. چوتھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی 4 خدمات جو سی ہیں وہ بتائیں. حضرت ابوبکر صدیق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے اور کئی قسم کے فتنوں اور کئی قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا. جو مسئلہ سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ جھوٹی نبوت کا خاتمہ یعنی جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے بہت اچھے طریقے سے جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا. قرآن کی جمع تدوین کا مسئلہ پیدا ہوا جنگ یمامہ کے موقع پر. تو یہ بھی آپ کی خدمات میں بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع اور تدوین یعنی کتابی شکل دی. سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ نے کام کیا اور حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ نے تیار کیا تھا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس کو روانہ کیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی وجہ سے یہ لشکر رک گیا تھا. اگلا سوال ہے ہمارا. جھوٹے مدیان نبوت کے نام لکھیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد. مسلمہ کذاب یہ وہ شخص ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس نے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا. اسود انسی ہے، طلحہ بن خویلد ہے اور سجہ بنت حارث ہے.
چھٹا ہے فتنہ ارتداد سے کیا مراد ہے؟ فتنہ ارتداد سے مراد ہے دین سے پھر جانا کا فتنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور بکر صدیق خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو زکوٰۃ دینے اور نماز پڑھنے سے منع کرنا شروع کر دیا، لوگ دین سے پھر گئے اور مرتد ہوتے گئے۔ یہ فتنہ جو سا تھا فتنہ ارتداد کہلاتا ہے۔ ساتواں ہے عثمان کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ قبائل صحابہ کی کمی ہو چکی تھی، بنو ہاشم بنو امیہ کی دشمنی یہ جو تھی یہ بنیاد بنی، حضرت عثمان کی نرم مزاجی جو بہت بڑی وجہ تھی۔ جو کام حضرت عمر کے دور میں بڑے سموتھلی ہو جایا کرتے تھے، حضرت عثمان کے دور میں وہی کام بہت مشکل سے ہوتے تھے۔ اس بات کا اعتراف بھی حضرت عثمان نے خود کیا تھا کہ جن کاموں کے لیے حضرت عمر تمہیں حکم دیتے تھے تم سنتے تھے، مانتے تھے، لیکن انہی باتوں کے لیے جب میں نے اپنے کندھے جھکا دیے ہیں تو تم میری بات نہیں مانتے۔ اور چوتھا، اہم عہدوں پر آپ نے اپنے ہی خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو فائز کر دیا تھا، تقرر کیا تھا، جس پر لوگوں کو اعتراض تھا اور یہ آپ کی شہادت کی ایک وجہ بھی بنی۔ آٹھواں ہے عثمان نے کتنے سال خلافت کی تھی؟ 24 ہجری سے 35 ہجری، تقریباً یہ 12 سال بنتے ہیں، جس میں سے آپ کی زندگی کے جو شروع کے 8-9 سال ہیں وہ بہترین گزرے، لیکن آخری ادوار میں آخری سالوں میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی گئیں۔ 9واں ہے حضرت عثمان کی اسلام میں کیا خدمات ہیں؟ کوئی سے 4 لکھیں۔ حضرت عثمان نے پہلا اسلام کا جنگی بیڑا تیار کروایا تھا، امت مسلمہ کو ایک کرت پر اکٹھا کیا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب جامع القرآن بھی ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کا حفاظتی حصار بنایا تھا اور دفاعی طور پر کئی اصلاحات متعارف کروائی تھیں۔ 10واں ہے حضرت علی کے کارنامے لکھیں۔ حضرت علی نے فوجی اقدامات کیے تھے، دینی اقدامات کیے تھے، فتوحات کا سلسلہ حضرت علی کے دور میں بھی جاری رہا، اگرچہ اس دور میں کئی جنگیں اور کئی فتنے برپا ہو رہے تھے، اور اشیاء لین دین کی نگرانی کا کام بھی حضرت علی کیا کرتے تھے۔ جنگ جمل کے 2 اسباب لکھیں۔ پہلا، قصاص عثمان کا مطالبہ۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا ایک گروہ جو حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص چاہتا تھا، اور قاتلین عثمان کی سازش بھی جو سی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تیسرا، عسکری نظام کا درہم برہم ہو جانا، فوجی نظام بہت طرح متاثر ہوا اور نیا دارالحکومت جو سا تھا وہ حضرت علی نے منتخب کر لیا، جس کی وجہ سے جنگ جمل کے کئی یہ اسباب بنے۔ 12واں ہے جنگ صفین کے اثرات لکھیں۔ خلافت تقسیم ہو گئی تھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، اور امت مسلمہ اختلافات کا شکار ہو گئے تھے، یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ 13واں ہے جمل کے معنی کیا ہیں؟ جنگ جمل کی 2 وجوہات لکھیں۔ جمل کے معنی اونٹ کے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے حضرت عائشہ کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ حضرت عائشہ جنگ رکوانے آئی تھیں، لیکن ان کی آمد سے ہی لوگوں نے سمجھا شاید وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے آئی ہیں، تو جنگ تیز ہو گئی۔ جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ کی سواری جو اونٹ تھی اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اونٹ ڈھہ گیا، گر گیا، جس سے کیا ہوا کہ جنگ رک گئی۔ اور اس کی وجوہات جو سی ہیں وہ خواریوں کا ظہور ہو گیا تھا، یہ نیا فرقہ تھا، اور قصاص عثمان کا جو تھا مطالبہ، یہ بہت بڑی وجہ تھی۔ صبائی خاندان نے اپنا کردار بھرپور ادا کیا۔ 14واں ہے خوارج کون لوگ تھے؟ حضرت علی کے لشکر میں خوارج کا ظہور ہوا تھا، یہ الگ سے ایک فرقہ تھا، جس کے بعد میں مزید 20 فرقے جو تھے وہ بنے، اور ان کے نظریات ہم مسلمانوں کے نظریاتوں سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ 15واں ہے خوارج کے عقیدے کیا تھے؟ خلیفہ کا تقرر جمہوری طرز کا ہونا چاہیے، اور خلافت کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، ہر گناہ گار کافر ہے، خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو۔ اللہ حافظ۔